اگر کوئی مسلمان عورت اپنے تمام اعزازات کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو یہ ذمہ داری ہے، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بے پردگی نہ کریں، واقمن الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم بنائیں۔ اس آیت کو ہر وقت پڑھے کہ یہ میری ذمہ داریوں کا ایک پیکج ہے جس کو میں نے ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے۔ کون تھا جس نے امام بخاری کی تربیت کی؟ وہ ماں ہی تھی، باپ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے امام شافعی کی تربیت کی؟ وہ ماں ہی تھی، باپ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے امام ابن حجر اسقلانی جیسا اتنا بڑا عالم پیدا کی؟ وہ ماں ہی تھی، باپ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے ابن عبد البر کی تربیت کی؟ وہ ماں ہی تھی، باپ نہیں تھا۔ ایک نہیں دسیوں ایسے لوگ جس کو امت نے یاد رکھا، جو صناع التاریخ ہیں، تاریخ بنانے والے، یہ ماؤں کی پرورش سے اتنے بڑے لوگ بنے ہیں کیونکہ وہ یتیم تھے، ان کے والد کی سرپرستی انہیں میسر نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ ان کی بہتری کی دو علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، احناہ علی ولد، وہ بچوں سے ٹوٹ کے محبت اور شفقت سے پیش آتی ہیں اور ان کے ایک ایک رویے کی میکنگ کرتی ہیں۔ اور دوسری، ارعاہ علی زوج فی ذات یدی، قریش کی عورتوں سے بڑھ کے کوئی عورت اپنے خامن کا خیال کرنے والی نہیں ہے جو اس کی خدمت میں کمی نہیں آنے دیتی۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے ایک مسلمان عورت کی کہ اپنی اولاد کو مستقبل کے قائد اور لیڈر سمجھے کہ یہ ہے وہ لوگ جو کل کو امت کو لیڈ کریں گے۔ وہ کون تھے؟ ٹیپو سلطان، جس کی ماں لکھتی ہے، جس کے بارے میں رائٹر لکھتا ہے کہ بچپن سے لے کے کبھی بغیر کپڑوں کے اسے نہلایا نہیں ہے ماں نے، اس وقت بھی چادر ڈال کے نہلاتی تھی تاکہ اس کے اندر حیا باقی رہے۔ جب مسجد بنائی گئی تو اعلان ہوا تھا آج وہ اس کی بنیاد رکھے گا جس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کوئی نہیں آگے بڑھا تھا، وہ خود آگے بڑھے تھے کہ اللہ کے فضل سے کوئی قضا نہیں ہوئی۔ آج ذمہ داری کا احساس دلانا یہ آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے۔ اپنی بچیوں کی تربیت اس نہج پہ کیجئے کہ مستقبل میں قوم کے لیے لیڈرز جو ہیں وہ مہیا کرنے والی یہ مومنہ عورتیں ہوں جنہوں نے عائشہ، ام سلمہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صف میں قیامت کے دن کھڑا ہونا۔